ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. مریم نواز نے جب اپنے والد کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگی تھی اس وقت ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک ورڈ یا یہ ایک فینومینا بن جائے گا, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ سب نے مانگنا شروع کر دی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک پارٹی کے بارے میں تو اسپیسیفکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ اس وقت بالکل نہیں ہے, دیٹ از پی ٹی آئی. مسئلہ اتنا بڑا نہ ہوتا اگر الیکشن کمیشن بالکل انتخابات کے قریب آ کے ان سے بلے کا نشان واپس نہ لیتا, جس سے ایک کلیئر ایک انٹینٹ نظر آتی ہے کہ ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے گیم سے باہر رکھا جائے. ایٹ دا سیم ٹائم ابھی تک ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جن کو آزاد کرنا چاہیے ان کو آزاد نہیں کیا جا رہا. مزید نظر بند کرنے کا کہہ دیا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کہ بہت ضروری ہے وہ جی ایچ کیو حملے کیس میں کیونکہ مطلوب ہیں اور وہ اس میں شامل تھے, تو اگر وہ نکلتے ہیں تو نقص امن کا جو مسئلہ ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. اس کو جو مرضی کہیں, جیسے مرضی ڈیفائن کریں, الیکشنز کے ٹائم میں 144 اور ایم پی او یہ بڑی کویسچنیبل چیزیں ہیں, اور الیکشن کمیشن ایک ادارے کی حیثیت سے اس وقت بڑی سینٹرل پوزیشن رکھتا ہے, اور اس سینٹرل پوزیشن میں اگر وہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے پا رہا تو دیر ہیز ٹو بی اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. وہ ریزن ابھی تک کسی نے سامنے نہیں رکھی. یہ ساری سچویشنل انالیسز کی جو چیزیں ہیں اس میں آج ایک دفعہ پھر جو پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے نشان کا جو حکم تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کو معطل کیا, تو اس کو انٹرپریٹ زیادہ تر لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس مل گیا. حقیقت میں ایسا نہیں ہے, ابھی صرف یہ معطل ہوا ہے آرڈر, ابھی اس پہ بحث ہوگی, نوٹسز ایشوز ہو گئے ہیں اور ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, 13 جنوری تک کا ٹائم ہے. سو روزانہ کی بیسس پہ سچویشن بلٹ بھی ہو رہی ہے, چینج بھی ہو رہی ہے, ایوالو بھی ہو رہی ہے, اینڈ اٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ جو فیوچر میں سینیریو بنے گا انتخابی حلقوں کا, کون کہاں سے کھڑا ہوگا, جب تک وہ پی ٹی آئی کی سچویشن کلیئر نہیں ہوتی اس کے بارے میں ایک کلیئر انالیسس دینا بہت مشکل ہے. اسی پہ آج بات کریں گے کہ یہ اتنی زیادہ ولنریبل جو سچویشن ہے الیکشنز کی, اس میں کس طرح ڈٹرمن کیا جائے گا کہ ایک ایسا الیکشن ہو جائے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اسار رانا صاحب میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح, طاہر ملک صاحب موجود ہیں. ملک صاحب, اتنی کنفیوژن کہ آج تقریباً جب یہ فیصلہ آیا ہے تقریباً ایوری بڈی واز رپورٹنگ کہ جی بلے کا نشان واپس مل گیا ہے, جبکہ حقیقت میں کچھ اور ہے سلسلہ. یہ بتائیے کہ لیگل ڈیبیٹس اتنی بڑھ گئی ہیں, ہر چیز لیگل اینگل سے دیکھی جا رہی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے, اس وقت کس کی جورسڈکشن زیادہ قائم رہ سکتی ہے. سپریم کورٹ کا حکم پریویل کرے گا, ہائی کورٹ کا کرے گا, الیکشن کمیشن کا کرے گا. اس سارے کننڈرم کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, پہلے بیماری کو ڈسکس کرتے ہیں. میرے خیال میں بیماری یہ کہ سیاست ہوتی ہے لوگوں کی, عوام کی سیاست ہوتی ہے, اور لوگوں کی ایموشنز ہوتے ہیں, پسند ہوتی ہے, ناپسند ہوتی ہے. مجھے وہ یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, برطانیہ میں بھی ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے. یہ دنیا کی عجیب ہی ہم نے سیاست شروع کر دی ہے. پاکستان کی ہر چیز عدالت, ہر چیز عدالت, کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں. ہمارا وہ پنجابی کے اندر روزدار رونا. تو میں سمجھتا ہوں جو فنڈامنٹل فلا آ رہا ہے نا, وہ فلا یہ آ رہا ہے کہ جو میں اس چیز پہ سٹینڈ لیتا ہوں کہ جب کوئی ملک کا سیاسی نظام عدالتی نظام میں کنورٹ ہو جائے گا تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بھٹو کو یہاں سے دنیا سے بھی 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, جو بھٹو کی پولیٹیکل ڈیتھ ابھی بھی نہیں ہوئی. اسی طرح نواز شریف کو 2016 میں نکالا, جو اس کے لوگ تھے ان کا خیال ہے کہ غلط نکالا. اب اس وقت بانی چیئرمین کا قصہ چل رہا ہے. تو جو بنیادی آپ کا سوال ہے نا, میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے آپ بتا دیں, جب یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس زمانے میں تو آپ کو سڑکوں پہ نعرے بازی نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ کو لوگوں میں ڈسکشن نظر آ رہی ہے کہ سردی میں آپ چائے پی رہے ہیں اور گپے لگا رہے ہیں, تو میاں دے نال ہے, تو نواز دے نال ہے, تو عمران دے نال ہے. کوئی ڈسکشن نظر آئی ہے آپ کو؟ سارا جو کیس ہو گیا ہے پورا پاکستان ایم بی بی ایس ایل ایل بی ہو گیا, اور مجھے یہ لگا کہ ہمیں بھی اپنے نام بدل لینے چاہیے. اب آتا ہوں میں تھوڑا سا خوشک ڈسکشن پہ. چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے, جو پاکستان کا آئین کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جب حکومت ہوگی نا, حکومت ایک بائسڈ ہو سکتی ہے. تو آپ جب الیکشن کے دن آ گئے نا, تو حکومت کے سارے اختیارات الیکشن کمیشن کو چلے جائیں. میں بات کروں کامن سینس بیسڈ, لا بیسڈ. تو الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ فیئر اور فری الیکشن کرائے 90 روز, جب جتنے دن میں اس کو مل جاتے ہیں. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن پہ ہی سب کو اعتراضات ہونے شروع ہو گئے ہیں. پچھلے دنوں تو ایک سٹیج ایسی بھی آئی تھی رانا صاحب
کہ تقریباً وہ حلقہ جس کو سمجھا جاتا تھا، نون لیگ کی میں بات کر رہی ہوں، کہ وہ تو بہت خوش ہیں الیکشن کمیشن سے، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ الیکشن کمشنر جو ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور سارے جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو یہ کہنا پڑا کہ ہمیں ان پہ مکمل اعتماد ہے۔ تو الیکشن کمیشن اصل میں سینٹرل پوزیشن رکھتا ہے اس وقت، لیکن معاملات کسی کورٹ میں ہیں، کبھی پشاور ہائی کورٹ میں ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اتنی ان نیسیسری کیوس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا؟ دیکھیں، ایک تو پہلے مجھے ذرا تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ ذرا مجھے پتہ چلے میں صاحب وہ کیا بنا، وہ جو وکلا تنظیمیں میدان میں آئی تھی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف۔ آپ کو انٹرپٹ کروں گی، جسٹس شائق عثمانی نے ہمیں جوائن کیا، ذرا یہ لیگل جی کویسچنز پہلے ان سے ہی ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ شائق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم یہ اس وقت ڈبیٹ یہ کر رہے ہیں کہ سچویشن پولیٹیکل سے زیادہ لیگل ہوتی چلی جا رہی ہے، تقریباً ہر چیز، کوئی چیز پشاور ہائی کورٹ میں جا رہی ہے، میں آپ سے جنرل سوال کر رہی ہوں، کوئی چیز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہی ہے۔ ایک لیگل پوزیشن کیا ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی ان 90 روز میں جن میں الیکشنز ہونے ہوتی ہیں؟ کون پریویل کرتا ہے؟ ہائی کورٹس، سپریم کورٹس پریویل کرتی ہیں، یا الیکشن کمیشن جو ڈیسیجن دے دیتا ہے وہی پریویل کرتا ہے؟ الیکشن کمشنر کا جاب بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ساری پارٹیز چاہتی ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ ان کے مقصد کے مطابق فیصلے کرے۔ یہ جو ہماری نیچر ہے نا، ہماری سیلفش نیچر جو ہمارے ملک میں ہے، لیکن اگر کبھی ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر الیکشن کمشنر کو بلیم کرتی ہیں، انڈیویجولس کو بلیم کرتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے پرابلمز ہوتے ہیں۔ پھر وہ سیدھا کورٹ پہ لوگ جاتے ہیں، جب کورٹ پہ جاتے ہیں کورٹ ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اس قسم کے پٹیشن اور فیصلے بھی دے دیتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کافی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے جوڈیشری کی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور الیکشن کمشنر کا رول کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو گیا۔ تو اب یہ اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس الیکشن کمیشن کے رول کے ڈائلیوٹ ہونے کی آپ کو میجر ریزن کیا لگتی ہے؟ الیکشن کمشنر اب بات یہ ہے نا کہ یہاں پہ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں فیصلہ، اب یہاں پہ یہ پرٹیکولر فیصلہ جو ہے ان کی پارٹی کو جو سمبل ڈینائی کرنے کا، یہ قانون کے مطابق ہے، اس میں کوئی عذر نہیں ہے۔ صرف جو پرابلم ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ الیکشن کمشنر نے کہا تھا کہ آپ 20 دن کے اندر الیکشن، 20 تاریخ تک الیکشن کروا دیں، وہ انہوں نے کروائے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا الیکشن کمشنر نے۔ یہاں پہ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ایکسیپٹ کیا کہ نہیں ایکسیپٹ کیا۔ تو بہرحال اس صورت میں الیکشن کمشنر نے فیصلہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ ان کا جو الیکشن تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ تو اب اس صورت میں وہ کورٹ میں چلے گئے۔ آپ نے نوٹس کیا وہ کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ میں گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہے، ان کے جو فیصلے آتے ہیں ان سے جو پی ٹی آئی متفق نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی کیس نہ جائے۔ اس بات سے پشاور ہائی کورٹ کے پاس گئے، اب وہ پشاور ہائی کورٹ کے پاس چلے گئے۔ اب الیکشن کمشنر کے پاس جو ایک ہی چارہ ہے وہ یہ کہ اس فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جا کر کے وہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے تو الیکشن کمشنر کا ڈینائی کرنا ان کو جو بلے کا نشان ہے، وہ بھی میرے خیال میں اگر اس کو تھوڑا سا صحیح طریقے سے سوچتے تو اس کو نہیں کرتے تو بہتر تھا، کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے تو اس کے پاس سمبل ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا لیکن ہم اس کو اجازت دے دیتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کیا۔ شائق صاحب، یہ جو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جوڈیشری کی انٹرفیرنس کا، اور دوسری طرف سے ہمیشہ سے ہر پارٹی کو جو بھی ہار رہی ہوتی ہے یا جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایک بائس کریٹ ہو جاتا ہے ٹورڈز دا الیکشن کمیشن، جس طرح 2018 میں نون لیگ کہتی تھی کہ RTS بیٹھ گیا اور سسٹم ٹھیک نہیں تھا اور ہمارے خلاف تھا۔ اس سارے کننڈرم کا آپ کو حل کس ایک یا دو سٹیپس میں نظر آتا ہے؟ کیا ایسا ڈراسٹک ایک کام ایسا ہو جائے، یا تو جوڈیشری خود فیصلہ کر لے کہ وہ بالکل انٹرٹین نہیں کرے گی ایسے فیصلوں کو اس ٹائم میں، اور الیکشن کمشنر جو ہے جس طریقے سے لگایا جانا چاہیے اسی پروسیس کے تحت لگا کے بھی اگر بائس نظر آ رہا ہو، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ صرف یہ ہے کہ جوڈیشری کو ریسٹرینٹ اپنے آپ کو کرنا چاہیے۔
बिला वजह इलेक्शन के डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर जुडिशरी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जुडिशरी इस तरह से प्रिलिमिनरी लेवल पर इलेक्शन के डिस्प्यूट्स में अगर इंटरफेयर करती है तो फिर तो इलेक्शन में करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और आप देखेंगे अगर इस किस्म की आती रही पिटिशन तो शायद इलेक्शन डिले भी हो जाए। तो मेरे ख्याल में जुडिशरी को अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए और इन चीज़ों से अलग रहना चाहिए, जो बदकिस्मती से हमारी जुडिशरी नहीं कर रही है और इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक उस्मानी, आपने हमें टाइम दिया। आई थिंक उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ वही बात की है जो आप भी कर रहे थे और आप भी कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का असल में तो लीगल रोल बनता है इस टाइम में, लेकिन जो रोल इलेक्शन कमीशन प्ले कर रहा है, जितना बायस नज़र आ रहा है, उसमें लोगों के पास और कोई हल भी नहीं है कि वो उन्होंने किसी फौज तो जाना है तो फिर वो ज़ाहिर है जुडिशल साइड पे जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान का सिस्टम इतना ज़्यादा केओस का शिकार हो चुका है, इतना ज़्यादा पार्टिजन हो चुका है कि अब हमें इसका आदी हो जाना चाहिए या इसका कभी कोई हल निकलेगा? देखिए, मैं शाइक साहब की ना जो अभी गुफ्तगू सुन रहा था मैं उनसे पार्शली जो है मुत्तफिक नहीं हूँ। ओके। उसमें वो जो कह रहे हैं कि जी जुडिशरी को इसमें वो नहीं बनना चाहिए, फरीक नहीं बनना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को पीछे लाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये कि जब इदारे गैर जिम्मेदारी नहीं, बेईमानी की हद तक एक साइड पे खड़े हो जाएं तो फिर कहाँ दरवाज़ा खटखटाया जाए। मैं तो ये समझ रहा था कि जब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इन्होंने ट्रेनिंग बंद की थी और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहेंगे कि आप रिज़ाइन करें, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करने के बजाय आपने हाई कोर्ट की तामील करके इलेक्शन सिस्टम को सबोटाज करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो मुसलसल सिर्फ एक काम कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोवर्शियल साबित करना। अब ये साबित करना, मुझे एक बात जवाब दें, पीटीआई इलेक्शन लड़ती है और नून लीग के साथ उसका मैच होता है या पीपल्स पार्टी के साथ मैच होता है तो होने देना। आप किस बात से खौफजदा हैं? आप मतलब रेफरी को क्या प्रॉब्लम है? किस सियासी जमात के आप एजेंडे पे हैं? आप किस सियासी जमात के ऑफिस बेरर का किरदार अदा कर रहे हैं कि आपकी कोशिश ये है कि पीटीआई किसी तरह भी इंतखाबात का हिस्सा ना बने? बल्ले को रोक लो, उनके नॉमिनेशन पेपर के अंदर रस्सा डाल दो, उनके इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर कीड़े निकाल दो। सिर्फ आपको एक ही चीज नजर आ रही है। क्या आपने कभी ये पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कितने लोगों को बिठा के इंटर पार्टी इलेक्शन कराया था? क्या आपने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि आपने जो इंटर पार्टी इलेक्शन कराया था वो क्या प्रोसेस था? किस तरह आपने उम्मीदवारों को कहा था कि आए जी इलेक्शन लड़े? आप क्यों ये साबित करना चाहते हैं कि राजा साहब जो हैं वो जेल के अंदर बैठे उस मासूम के साथ पर्सनल है? अगर उसने कानून शिकनी की है तो कानून जाने और वो जाने। कानून अगर उसे सजा देता है मासूम को तो दे दे। लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब रोज ये साबित करते हैं कि वो एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि मैंने इलेक्शन नहीं होने देना किसी तरह भी हो। पिछले 4 साल से ये चिमड़े हुए इस सिस्टम के साथ, ऐसे चिपके हुए मराद लेते हैं, टीए डीए, पैसे, अय्याशियां, गाड़ियां, बंगले, एसी, दवाइयां, और जो काम उनको दिए गए वो करते नहीं है। अभी बल्ले का निशान, एक कौम भूखी मर रही है, आपने बल्ले के निशान पे सबको अड़ा के रख दिया। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर वो बल्ले के निशान से नहीं लड़ेंगे, गुल्ली डंडा से लड़ लेंगे, तब भी जीत जाएंगे। तो आप कैसे रोक लेंगे? या आप कह दें कि जी अगर तुम गुल्ली डंडे के निशान से लड़ोगे तो हम इसमें भी कानून निकाल देंगे कि गुल्ली अलग और डंडा अलग है। तो अगर आपका आर्गुमेंट मैं बाय करूं कि वो उनको जो मर्जी निशान दे दें वो उससे लड़ लेंगे, तो फिर वो भी पीटीआई भी सिंप्लीफाई कर देती इस चीज़ को। वो कहती है अच्छा हमें कोई और निशान दे दें, लेकिन उन्होंने भी बल्ले पे ही जोर दिया है। और आज तो बाबर अवान ने यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान ही पीटीआई के चेयरमैन थे और रहेंगे, यानी वो भी मुस्तकिल उनके फैसले को चैलेंज किए जा रहे हैं कि वो जो बानी चेयरमैन है वो अब चेयरमैन नहीं है, दूसरे चेयरमैन वैसे चेयरमैन नहीं रहे। कंट्रोवर्सी के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। इन हालात में हम कहाँ पहुँचेंगे? देखिए ना, वही बात है, पहले वो हम चीज़ें थोड़ी एलेबोरेट कर लें। सिस्टम क्या है, जो निज़ाम क्या है, कानून क्या है। निज़ाम तो बड़ा क्लियर है। नहीं क्लियर नहीं ना, पहले मैं आपको बताता हूँ असल चक्कर क्या है।
آپ پاکستان کے ہر سٹیزن کے پاس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا پارٹی بنا لی, کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کے پاس عدالتی اختیارات ہیں. اس ادارہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے نا تو ہم آپ ہمیں اپنا آئین دیں, آپ اپنے آئین کے مطابق الیکشن کرائیں. اب 3 انہوں نے اعتراضات کیے ہیں پی ٹی آئی پہ, جس وجہ سے سارا پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ نے ہمیں کہا تھا, آپ کے آئین میں لکھا کہ ہمارا ایک الیکشن کمیشنر ہوگا. پی ٹی آئی کے میں الیکشن کی بات کروں, آپ کا کوئی نہیں تھا. آپ نے جو فارم جمع کیے ہیں, جو بندے آپ کے تھے اس کا کوئی فارم میں دکھائے, انہوں نے کہا ہمارے پاس فارم نہیں ہے. تیسرا انہوں نے کہا ایک چیف آرگنائزر ہوتا ہے آپ کی پارٹی کے اندر. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, الیکشن جو ہے نا وہ اپنی پارٹی خود بتاتی ہے الیکشن کمیشن کو, ہم اس طرح الیکشن کریں گے. یہ الیکشن کمیشن نہیں بتاتا, انہوں نے آپ کے بتایا اور کیا. انہوں نے 40 سوال کیے, انہوں نے کہا آپ نے ہمارے سوالوں کو جواب نہیں دیا. پہلے ٹیکنیکلی سمجھے ہوا کیا. الیکشن کمیشن آپ کو صرف ایک چیز دیتا ہے, وہ ایک نشان. انہوں نے کہا بھائی ہم سمجھتے ہیں آپ ہمارے رولز کے مطابق جو ہمارا سسٹم ہے اس کے پورے نہیں, ہم نے اپنا نشان آپ سے جیسے انہوں نے کہا آپ کا تو کوئی چیف آرگنائزر بھی نہیں ہے. اچھا آگے سن لیں, یہ جو ہے نا کہ پارٹی پہ پابندی الیکشن کمیشن یہ قانونی طور پہ نہیں کر سکتا, یہ وفاقی حکومت کرے گی اور سپریم کورٹ جائے گی. اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے سسٹم, کیونکہ وہ یہ نہیں کر سکتے تو آپ نے نشان واپس لے لیا بس. یہ ہے, یہ لڑائی ہے. یہ زنیرہ صاحبہ بات جو ملک صاحب کر رہے ہیں نا کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر جو پارٹی منشور کا تو پوچھ نہیں رہے کسی پارٹی سے کہ آپ کا منشور کدھر ہے, کیا وہ انٹیگرل پارٹ نہیں ہے؟ وہ بھی ہے صحیح. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اچانک آپ نے کہا 3 دن بعد آپ انتخابات کرائیں, ٹھیک ہے نا, پہلے فیصلہ محفوظ رکھا اور آپ وقت کا انتظار کرتے رہے کہ جب بالکل قریب آ جائے گا اور یہ نہ کرانے کی پوزیشن میں چلے جائیں گے تو ہم ان پہ پابندی لگا دیں گے, اور اچانک آپ نے کہا جی الیکشن کرائیں. اب اس میں وہ جتنی جلدی میں وہ جو کچھ بھی کر سکتے تھے انہوں نے کیا, ٹھیک ہے, جو اچھا ملک صاحب جو بات بار بار کر رہے ہیں کہ جی جو پارٹی نے اپنا پلان کیا ہوتا ہے, دیا ہوتا ہے کہ جی ہم ایسے الیکشن کرائیں گے, تو کیا وہ کوئی آئین کا حصہ ہے کہ اسی کے مطابق ہوں گے؟ پارٹی آئین, ٹھیک ہے, ہاں اگر وہ فرض کریں وہ اپنی تبدیلی کر دیتے ہیں, تو آپ نے تو یہاں سے 5 لوگوں نے بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر 10 قانون سازیاں کی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے انہیں مان لیا, ٹھیک ہے نا. آپ کے 5 بندے بھی قانون سازی کرے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی پارٹی ایک ایمرجنسی سچویشن میں کوئی فیصلے کرے تو وہ غلط ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ پاکستان کی اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے کہ ہمارے پر ایک ایسا الیکشن کمیشن لاگو کر دیا گیا ہے جو انتہائی نااہل ہے, اور وہ بجائے یہ کہ اپنی پوزیشن کو غیر جانبدار رکھے جتنا ہو سکے, وہ جان کے ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کو جانبداری کا ٹھپا لگے, پتہ نہیں اسے کہاں سے وہ کیا اسے کو تمغہ ملنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ غیر جانبداری کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پچھلے چیف جسٹس وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوں گے, وہ غیر جانبدار رہیں, نہیں رہ سکے. اس سے پہلے ثاقب نثار نہیں رہ سکے, اس سے پہلے یہ ہسٹری میں چلے جائیں ہر کوئی کنٹروورشل ہوا ہے. ابھی یہ چیف جسٹس آئے ہیں, آتے ہی کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی ہے. ہم نے کہاں سے کوئی ایسا شخص لے کے آنا ہے جس کے اوپر سب کو اعتماد ہو؟ پہلے بھی جوڈیشری کے انڈر الیکشنز ہوتے رہے ہیں, بیوروکریسی سے ہی لیتے ہیں ہم ہمیشہ ROs, اور کہاں سے لیتے ہیں, کہاں سے لیں کہ سب مان لیں کہ ہاں ان کے ساتھ ہمیں الیکشن ہوئے ہوئے منظور ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے, ایوری تھنگ از کنٹروورشل اینڈ پارٹیزن. جو جیت رہا ہوتا ہے اس کو سب کچھ قبول ہوتا ہے, جو ہار رہا ہوتا ہے اسے کچھ قبول نہیں ہوتا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. درست کہہ نہیں آپ, اور ہمارا یہ آج کا ایشو نہیں, یہ پرانا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری ریاستی نظام کا بھی بڑا عمل دخل ہے. مطلب آپ دنیا میں دیکھیں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں اس طرح عدالتیں اس کا حصہ نہیں بنتی, وہاں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں ہوتا, وہاں بیوروکریسی کا اس طرح ذکر نہیں ہوتا. ہم جس گنجل میں پھنسے ہوئے ہیں نا, ہمیں تھوڑا سا پیچھے دیکھنا پڑے گا. اس طرح اتنی آسانی سے ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا. پیچھے دیکھنے سے تو مسئلہ میرا نہیں خیال نہیں, پیچھے جانا پڑے گا آپ کو, کیونکہ دنیا میں 2-3 چیزیں ہیں, 2-3 چیزیں آپ کو 4 سال میں 4 سال نہیں, بس پیچھے سے مراد میں 75 ایئرس کے کہہ رہا ہوں, اس کی عمر بڑی چھوٹی ہے نا, 4 سے اوپر سوچ ہی نہیں سکتا. تو 75 ایئرس کا یہ بیماری ہے, یہ آج کی بیماری نہیں ہے, اور اس کے سارے وکٹم ہیں. وکٹم سب سے پہلے پیپل آف پاکستان ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے جمہوریت کے بنیادی کوئی 2-3 اصول ہیں جس پہ ہم وائلیٹ کریں, جو ہم اصل بات نہیں کریں. جمہوریت کا مطلب ہے جو جس نے بھی بنائی کہ یہ عوام کی آواز ہے, وہ اچھی ہے بری ہے, جس کو وہ چوائس دیتے ہیں میجارٹی رول کرے.
آپ کے نظام نے اس کو قبول نہیں کیا ہوا. یہ ہے باٹم لائن, یہ ہے اصل لائن. یہاں پہ جو کل بھی میں نے کہا تھا, یہاں پہ ایک قبولیت ہے اور ایک آپ کی مقبولیت ہے. تو دنیا میں اس طرح کی کوئی جمہوریت نہیں. مقبولیت کا حال بتا دوں آپ کو ذرا, آپ بتائیں. مقبولیت کا حال یہ ہے کہ ایک طرف تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ کچھ حساس پولنگ سٹیشنز پر CCTV کیمرے لگیں گے, دوسری طرف آپ کے جو فارن منسٹر ہیں, ایکس فارن منسٹر ہیں, وہ اس ایسے کیس میں ہیں جس کے مطابق وہ اگر باہر نکلے تو ان کی وجہ سے امن و امان کو خطرہ ہو سکتا ہے. مجھے کوئی یہ سچویشن ایکسپلین کر دے کہ ایک شخص کی وجہ سے امن و امان کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے. شاہ محمود قریشی کی میں بات کر رہی ہوں, اور الیکشن کے دنوں میں 144 اور MPO کا ہونا, یہ اٹ سیلف بہت بڑا کویسچن مارک ہے. دوسری طرف جن لوگ, میں نام نہیں لیتی لیکن ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہی, ایک فکرہ قریشی صاحب کو انہوں نے اس لیے روکا ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے 9 مئی کی تفتیش کرنی ہے. یہ میں آپ کو خبر دے دوں, تفتیش کرنی ہے. تو اتنی دیر سے کیا ہو رہا تھا, 15 دن میں میرے 15 کیسز بن جائیں گے. اتنی دیر سے کیا ہو رہا تھا, اتنی دیر سے مطلب وہ اندر ہی تھے, تفتیش ہی کرنی تھی. بہرحال پروگرام تو آگے چلے گا, لیکن میں یہ تھوڑی سی چیزیں شیئر کر رہی ہوں کہ کانٹرڈکشن سسٹم نے ہی ہمیں پرووائڈ کی ہیں, کوئی ہم نے تو کریٹ کی ہیں. تحریک انصاف کے سابقہ MPA ہیں, ان کو ایئرپورٹ سے اریسٹ کر لیا گیا ہے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیگمات کو بھیجا ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی بھی ہو رہی ہے, ان سے پیپرز بھی چھین لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جہلم میں تقریباً کافی ایک خاندان کے پورے لوگوں کو ہی اٹھا لیا گیا ہے. اب یہ سب کچھ جہاں ہو رہا ہو, یعنی تجویز کنندگان اور تائید کنندگان, اگر ان کو ہی آپ گرفتار کر رہے ہیں تو پھر امیدوار نے کہاں سے آنا ہے. اور اس سے بڑا میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو لوگ اس وقت کسی نہ کسی کیس میں ہیں, کنوکٹڈ نہیں ہیں, لیکن وہ اپنے پیپرز فائل کر رہے ہیں, ہم فرض کر لیتے ہیں, ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت جاتے ہیں, کیا وہ اگلے 5 سال کی جو اسمبلی ہوگی اس میں پروڈکشن آرڈر پہ ہی آتے رہیں گے؟ اب ہماری اسمبلیز اس طرح چلیں گی؟ تو یہ جو اتنا بڑا پینڈورا باکس ہے, اس میں کس نے مین رول پلے کرنا ہے اس کو ریزالو کرنے کا؟ یہ ریزالو کہاں سے آئے گا, اور کیا کوئی چاہتا بھی ہے اس کو ریزالو کرنا؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور یہ تو چلیں ہم PTI کی بات کر رہے تھے, نون لیگ کے لیے بھی یہ الیکشن ایک بڑا چیلنج اختیار کر گیا ہے. بظاہر تو لگتا تھا کہ بہت آسان ہو گیا ہے, جس پروٹوکول سے میاں نواز شریف واپس آئے تھے اور جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا, اس سے یہی لگتا تھا کہ بڑا سیدھا راستہ ہے. لیکن مسلم لیگ کے اندر گروپس بن چکے ہیں, اور ان گروپس میں اب لوگ ووکل ہونا شروع ہو گئے ہیں. پہلے لوگ اس بات کو ڈینائی کرتے تھے کہ کوئی نون میں سے شین نہیں نکلی, شین میں سے نون نہیں نکلا, بالکل صحیح ہے, نہیں نکلا. لیکن اب جب ٹکٹس بٹ رہے ہیں تو بڑا آبویس ایک ڈیوائڈ سامنے آ رہا ہے. اور ڈان نیوز کے مطابق لاہور میں نون لیگ کے جو قائد ہیں نواز شریف, ان کے زیر صدارت جو ایک اجلاس ہو رہا تھا, اس میں حمزہ شہباز نے پروٹیسٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے, لیکن اس کو سمجھنے والا اور سننے والا کوئی نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا اور تشدد برداشت کیا, ان کو کوئی نہیں سن رہا. اس کو کون ریزالو کرے گا؟ اس کو کوئی بھی ریزالو نہیں کرے گا. اس کی ریزن ہے, میں بہت دنوں یہ پارٹی یہاں تک کیسے پہنچی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, حمزہ شہباز جن دنوں میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے, تو پنجاب کی جتنی پالیٹکس تھی وہ حمزہ شہباز کے ہاتھ میں تھی. ایسا ہی ہے. تنظیمی ڈھانچہ وہ انہوں نے بنایا, سارا کچھ کیا. لیکن جب میاں صاحب آئے اور مریم صاحبہ آئیں, تو مریم صاحبہ نے ساری چیزوں کو ٹیک اوور کر لیا. تو یہ کانفلکٹ ان کے درمیان بہت پرانی چل رہی ہے, یہ کوئی نئی نہیں ہے. ابھی یہ پچھلا جو اجلاس ہوا تھا پارلیمانی کمیٹی کا, اس میں بھی وہ نہیں شریک ہوئے تھے حمزہ صاحب, اور پہلے بھی ناراض ہو کے جا کے UK بیٹھ گئے تھے. تو آپ جو مرضی کریں, نواز شریف شہباز شریف صاحب میں بہت محبت ہوگی, اللہ دونوں بھائیوں میں رکھے بھی, لیکن اولادوں کی گارنٹی آپ نہیں لے سکتے. یہی گارنٹی چودھری برادران نہیں دے سکے تو وہ علیحدہ ہو گئے, یہی گارنٹی ان دونوں کے درمیان نہیں ہے, تو آگے جا کے اب نہیں, تو یہ کانفلکٹ تو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اچھا, اب دوسری چیز یہ کہ دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب کو صرف ایک یہ والا خطرہ نہیں ہے, انہیں اصل خطرہ جو ہے استحکام پاکستان پارٹی سے خطرہ ہے انہیں. ہاں, استحکام پارٹی تو واقعی مجھے لگ رہا ہے اگر الیکشن میں پوری طرح لڑی تو کہیں امریکہ کو بھی نہ جیت جائے. وہ اس کے تو اتنا ووٹ بینک ہے, اتنا ووٹ بینک تو نہیں ہے, لیکن وہ نون لیگ کو جو اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے, چھوڑ دیں ایڈجسٹمنٹ وغیرہ, یہ جو مرضی کر لیں, ٹھیک ہے نا. یہ 0 جمع 0 جمع 0 کریں گے تو 0 ہی رہتا ہے.
میری یہ سن وہ لینا, آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن انہیں کرنا تو پڑے گا. کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ سن, وہ یہ ہے کہ تمام تر آپ کے جبر اور اس کے باوجود سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے. بلہ پارشلی واپس ہوا ہے, آگے جا کے کلیئرٹی آ جائے گی اس میں. اگر بلہ مل گیا, اگر یہ امیدواروں کو اسکروٹنی سے نکل گئے تو میاں نواز شریف صاحب کو ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. یہ میری بات یاد رکھیے گا, یہ خوف ہے, پہلے میری بات عرض سن لیجئے, یہ خوف ہے ان لوگوں کو, انہیں پتہ ہے اس بات کا, ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. جی انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے اور الیکشن میں بلہ بھی مل گیا اور پی ٹی آئی کے امیدوار بھی آ گئے تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ملک کھڑا ہے یا اسار کھڑا ہے, لوگوں نے دیکھنا کہ بلہ کھڑا ہے کہ نہیں, یہ معصوم کا سٹیکر لگا ہوا ہے کہ نہیں اس کے اوپر. اور لوگوں یہ بات, یہ 10,000 سروے کرا چکے ہیں, خفیہ سروے کرا چکے ہیں, انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ عوام کی نبض کیا کہہ رہی ہے, عوام کا رد عمل کیا کہہ رہا ہے. اگر پتہ ہے تو پھر کس کانفیڈنس سے لڑ رہے ہیں؟ کون سا کانفیڈنس ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ رانے کو بھی پتہ ہے کہ نہ بلہ ملنا ہے تو نہ امیدوار ہونا ہے, نہ کسی نے جانا ہے. یہ چلتا رہتا ہے, ایموشنلزم ہے سارا, سب کو سب پتہ ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں اگر بلہ مل گیا, میں ملنا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کاغذات نامزدگی سے آگے ایک دریافت کا مزید سامنا ہے, آگے اتنی رکاوٹیں کہ اگر میں ساری شروع کر دوں تو میرا پورا پروگرام ہی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہاں سے بچنا ہے. 60 کے قریب لوگ ہیں جو نامور ہیں پارٹی کے. اچھا وہ نامور روپوش ہے, اب بتائیں کیا ٹریجڈی ہے. اب آر او کے پاس پاورز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کمیشن صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, میں ڈنڈے کا آپ کو بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں یہ نظام ہے جس کو میں بار بار نظام کہتا ہوں. ہم نظام سے لڑ رہے ہیں نا, تو جس سے لڑ رہے ہیں, آر او نے آپ کو کہہ دیا جی طاہر ملک صاحب نے کاغذ بھیج دیے ہیں, روایت یہ رہی ہے کہ میرا وکیل چلا جائے, جو روایت رہی ہے. اچھا وہ کہہ سکتا ہے وکیل سے نہیں جائیں جی جائیں, آپ طاہر ملک کو لے آؤ. اب طاہر ملک روپوش ہے, اور اب آپ نے تو 2000 ویڈیو دیکھ لیا, باہر 500 سپاہی کھڑا ہے. اب میں وانٹیڈ ہوں, چاہے میں نے 1 روپے کا غلط کام کیا, آپ مجھے بتائیں آپ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, کہاں سے آپ آئیں گے. اچھا آپ کاغذ جمع کراتے ہیں, کل میں نے آپ کو سارے محکمے گنا دیے تھے سب نے, اور آج آفیشیلی یہ ہمارے پروگرام کا کریڈٹ ہے, ہم نے اس پہ بات کی تھی, آج آفیشیلی الیکشن کمیشن پنجاب نے کہا ہے کہ کسی کے کاغذات منظوری کا جو لفظ میڈیا یوز کر رہا ہے غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کاغذ ایکسیپٹ کیے ہیں اور ابھی سارے ان کی جانچ پڑتال ہونی ہے, یہ بھی دوسری رکاوٹ ہوگی. پھر آپ کو پتہ آگے چلتے ہیں الیکشن کے دن بھی یہاں بڑا کچھ ہونا. اور ایک اور بھی خبر سن لیں, جو اندر ایک ڈسکشن چل رہی ہے پی ٹی اے کے اندر, وہ یہ چل رہی ہے کہ ایک وہ پی ٹی اے کے لوگ ہیں جو ہارڈ مائنڈ ہے, جو عمران کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عمران کے ساتھ جو لوگ نتھی ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. لیٹ می لٹل بلنٹ. اور اب تو کھل کے لوگ نام لے رہے ہیں. ایک سافٹ ہے, جس طرح یہ شفقت محمود صاحب سافٹ لوگ ہیں, یہ ذرا تھوڑے سے سیانے لوگ ہیں. لیکن شفقت محمود پہ بڑی تنقید ہوئی ہے. شفقت محمود صاحب کے پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, مطلب داخل ہو گئے ہیں, تو پی ٹی آئی کے کافی لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں. یعنی اب ہوگا یہ کہ پی ٹی آئی کا جو فیس آسانی سے کچھ نہ کچھ مرحلے عبور کر لے گا, کیا اس پہ شک کیا جائے گا, یہ ہوگا. اب دیکھیں شفقت محمود صاحب نے جب پی ٹی آئی جوائن کی تھی نا, تو آدھا کالم وہ نواز شریف کے حق میں لکھ چکے تھے تعریف میں, کیونکہ انہوں نے بہت کالم لکھے تھے اور عمران خان کے خلاف بہت لکھا تھا, تو آدھا کالم لکھ چکے تھے. تو اچانک وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے, وہ کالم ابھی وہیں کا وہیں رہ گیا. تو پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ کیا نا ان کو انہی کالمز کے ساتھ, میں انہی کالم کے ساتھ ایکسیپٹ کیا. اچھا ابھی جو ملک صاحب بات کر رہے تھے نا, چونکہ میں تو بالکل ابھی کل ہی کی پیدائش ہوں, ملک صاحب تو 2000 سال کی. جی ملک صاحب جو ہیں یہ تو افلاطون کے ساتھ بلہ توڑنے کے طریقے کتاب لکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انہیں تو بہت پتہ, اس دور میں بھی بلے سے ڈرتے تھے. یہ میں اس کو بلہ ہی لکھتا تھا, رانے کا نام میں نے بلہ رکھا ہوا, بلہ اتنا پرانا اس کا نام رکھا ہوا تھا, لگتا بھی بلہ ٹائپ. یہ کیا نام ہے, جو جب سے جبر کا نظام کوئی ہو سکتا ہے تو یہ بلے شلے چلتے رہتے ہیں. اچھا اب یہ ایک مجھے کہانی سنا رہے ہیں نا کہ جی وہ الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, ان سے پوچھیں کہ جن 2400 لوگوں نے اپنے کاغذات الیکشن کمیشن تک پہنچایا تب پولیس نہیں کھڑی تھی؟ یا وہ کوئی سلیمانی برقع پہن کے ٹوپی پہن کے آئے تھے جو کسی کو نظر نہیں آئے اور وہ جا کے اور جمع کرا کے بھاگے؟ وہ اسی سسٹم میں سے. تو پھر تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اب آ جائیں اسی طرف آئیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. میرا اندر کی ایک فیلنگ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے, اور ہاتھ یہ ہوا ہے کہ اگر میاں صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوئی تھی بقول ان کے کہ وہ ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں, طاقت کو سمجھتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا جو وہ نہیں سمجھتے ملک سمجھ جاتا ہے وہ سارا کچھ نا, اسے سارا پتہ ہو جاتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے ان کے ساتھ ہو گیا ہاتھ,
2400 लोगों के कागज चले गए तमाम तर जबर के बावजूद, ठीक है। और फिर हर हलकों में मियां नवाज शरीफ साहब का मुझे ये बताएं कि इमरान खान लाहौर से खड़ा हुआ था, ये इतने पहलवान थे तो खड़े हो जाते उसके मुकाबले में, कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ उसके खिलाफ। फिर आज पीटीआई ने मियां नवाज शरीफ साहब के कागजात के ऊपर कोई एतराज नहीं किया, ठीक है ना, खामोशी इख्तियार कर ली, इसलिए कि उनका प्लान ये कि मियां साहब को सियासी मैदान में मारा जाएगा और वोटों से हराया जाएगा। और एक दफा इनका ऐसा सिचुएशन हो जाएगी कि मियां साहब को, मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ, बस एक दो जुमला सुन लीजिए, जो असल हासिल गजल है ना वो ये है कि अगर बल्ला पिशावर हाई कोर्ट ने कह दिया बल्ला मिल जाएगा, आगे तफ्तीश में ये नहीं कहा कि मिल जाएगा, उन्होंने कहा क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है, मुअत्तल किया। हाँ गलत है ना, गलत होता तो मुअत्तल होता है ना। नहीं, अब उस पर डिबेट होगी, उसका आउटकम क्या निकलता है। चले मैं तो अभी तो ये चलना है ना, मैं जो बात कर वो वक्त से पहले मिठाई खाने वाला जो सिलसिला है तो लेना ये वो नहीं होना मेरी चाहिए। बात सुन लेना, वक्त से पहले मिठाई खाना इनका काम है, मेरा काम तो हर वक्त मातम बस करना है। इमोशनलिज्म गलत, ठीक है ना? किसने गलत कहा? नहीं फिर बताओ ना, मुझे तुम्हारा ये काम है ना, जो बताएं, खैर जो अगर मियां किसने नवाज गलत कहा है? शरीफ- एमिना ने गलत बात अभी करो, तो किसने मैंने- गलत कहा है? उन्होंने कहा हमने मुअत्तल किया है, सबको नोटिस कर दिया, तुम आओ तुम आओ तुम आओ, अपना केस लड़ो, तुम कह रहे हो उन्होंने अच्छा गलत कहा है। अभी तो मैंने ये कहा है कि वो जीत अच्छा, जाएंगे तो ये पटाखे बोल रहे हैं, अभी मैंने ये नहीं कहा कि वो जीत गए हैं, अभी मैंने कुछ नहीं कहा है। अभी सरेआम यू टर्न 2300 बंदे का, जब जुनैरा ने कहा यार इतने बंदों की एप्लीकेशन आ गई, इसका मतलब है आपके साथ सारा निजाम चल। अच्छा यही मेरा ख्याल है, तो बताओ फिर सवाल तुम्हारी पोजीशन क्या है? व्हाट इज योर पोजीशन? मेरी पोजीशन मलक वाली है जिसकी कोई पोजीशन नहीं होती। अच्छा ठीक है ना, मेरी वही वाली पोजीशन है, लेकिन लेकिन पोजीशन है, एक ही पोजीशन है, रोते जाओ रोते जाओ, बस काम मलिक चलाते साहब जाओ। को ना किसी पोजीशन ने- बताओ ना, मलिक साहब कि को- ज्यादती हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे बताओ। आपको सियासी तौर पे नवाज शरीफ सुन लें, हारते नजर आप आ सुन रहे हैं, लें ना। ये मेरे लिए हेडलाइन मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। पहले मलिक से कहें कि इसको ये समझाएं कि ऊंचा बोलने और मुसलसल बोलने से दलाइल मजबूत नहीं होते। अच्छा चले आप ये बोलिए। अपने पे भी बोलिए, लागू करो, आप अपने पे भी बोलिए। रखो। क्योंकि मैं जब बोलने लगता हूँ ना तो मलक नॉन स्टॉप, इसे किसी ने कहा कि उन्हें बोलन नहीं देना, वो अगर बोलेगा तो तुम्हें फिर कोई जवाब नहीं आएगा। अच्छा मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को ये शिकस्त नजर आ रही है, उन्हें ये समझ आ गई कि हो सकता है वो शिकस्त के लिए पाकिस्तान वापस आए हैं। देखें बाज़ औक़ात बंदा उसने ऐसी चाल चली कि मेरी मात यकीनी थी, फिर किस्मत की बात है ये हारा मैं पछताया वो। ऑब्जेक्टिव हर एनालिसिस। रोज एक मिनट में सुन लें, मियां नवाज शरीफ साहब जिस बुरी तरह से हालात के जबर का शिकार हो चुके हैं, अब वो साहब के मुंह में छिचुंदर वाली बात है, इलेक्शन से भागते हैं तब उनकी सियासत खत्म होती है, और अगर इलेक्शन होते हैं तब उनकी सियासत खत्म होती है। ये ठीक कह रहे हैं। मैं तो आदी हो गया हूँ ना, एक इतनी लंबी कहानी है, तो मुंह तो सीधा करके बोले यार, कोई बात नहीं है। मैं तो सुनता ही नहीं है इतनी ऐसी तकलीफ बातें। चेहरे पे क्यों है ये तुम्हारे? लंदन चले गए हैं, अब वहां पकड़े जाएंगे, वहां इमिग्रेशन, अगर आप 1.5-2 साल तक एक जुमला मुझे याद वापस है, आ गए, जब सीधा काकड़ जेल साहब- में जाएंगे। काकड़ साहब आए थे, जब काकड़ साहब आए थे तो राणा साहब का ख्याल था कि कड़ाके निकल जाएंगे। हाँ, ये ओपनिंग तो थी। मैं इसको हाँ। बताऊंगा, कड़ाके- उससे सुन उदास ले, दफा का है। कड़ाके किसके जी मैं निकले? बता अच्छा कड़ाके भी निकले, ये मैं भी याद है, उससे ये भी सुन ले, मैं निकलो, भी सुनते कड़ाके जाओ, अब बताऊंगा। मुझे सुन लो, सुनते जाओ पीटीआई बाइकआउट कर देगी, सुनते जाओ नवाज शरीफ जेल में जाएगा, सुनते जाओ उस दोनों भाइयों की लड़ाई खत्म नहीं होगी, सुनते जाओ उसकी बेटी और हमजा की लड़ाई है। कोई एक चीज मुझे बात बता दो जो साबित हुई है। अच्छा जी अब मेरी अर्ज सुने, आपने कहा कि कड़ाके किसके कड़ाके मैं अर्ज करूं तो अभी कौन सा इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो गया, होने तो दें, कड़ाके निकलेंगे। अच्छा अभी भी निकलेंगे? जो तो क्या इस सुने अभी मुझे नहीं निकले। और मुझे एक बात का जवाब दें, अभी नहीं और निकले। सुन तो लें, लोग बेचारे रो रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी नहीं और सुन निकले। ले, लोग तो वैसे भी रो रहे हैं, वो सियासी तौर पे ना रो रहे हो तो वैसे भी मैं रो रहे वही हैं। कह रही हूँ, ठीक है लोग ना? रो रहे हैं, अब तो सुन और लेना, कड़ाके कौन मैं से अर्ज निकल करूं, रहे हैं? इस सारी गेम में वो जो जेल में बंद मासूम है उसका क्या गया? उसकी तो शोहरत और बुलंदी और उसके साथ लोगों का इश्क इस सतह पे चला गया कि वो तो खुद भी नहीं सोच सकता था। उसका क्या नुकसान हुआ? एक मिनट, नुकसान किसका हुआ? जो एक अरसे से कह रहा था ना कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मैं ये, नुकसान उसका हुआ कि उसके ऊपर जो आज टीका लग गया है ना लाडले का, वो सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा। पीपल्स पार्टी कहती है, एएनपी कहती है, एमक्यूएम कहती है। तो अगर आप राणा साहब वक्त वक्त की बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कभी कोई लाडला होता है, कभी कोई लाडला। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि जो पहले कोई लाडला था तो गलत था, लेकिन अगर तो कोई अब सही है। नहीं हो यही तो मैं कह रहा हूं, आप भी आज मलकी हो गई नहीं, हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो बात नहीं, मुझे एक बात बताएं। हाँ। इस वक्त एक बंदा सिलेक्टेड है तो वो ठीक है, उस वक्त एक बंदा सिलेक्टेड था तो वो गलत था, ये आर्गुमेंट ठीक है? नहीं मेरी अर्ज सुन ले, मैं ना आज अभी 5 साल पुराना अपना एक आर्टिकल देख रहा था,
اس میں وہ آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ آج نواز شریف کی اس سزا کے اوپر جو بھنگڑے ڈالنے ہیں نا، کل انہیں اسی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. پھر یہ آپ آج پھر یہ بات مانے نا کہ یہ ایک ہی سائیکل میں ایک ہی کام ہوئے جا رہا ہے، لیکن طریقہ کار مختلف ہیں. دیکھیں میری سن تو لینا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے بندوں کو کاغذات نامزدگی سے روک لیا گیا ہو. کبھی ایسا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری بات سن لینا. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس پرنسپل آرگیومنٹ پہ تو ایگری کریں کہ کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے. اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں، بات ختم. میری نہیں، لیکن سن لینا میری. کیا کبھی اس طرح بھی ہوا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں خواتین کو اس طرح اٹھایا گیا تھا؟ نہیں. کیا نواز شریف کے دور میں عثمان ڈار کی والدہ جیسے واقعات ہوئے تھے؟ کیا نواز شریف کے دور میں خواتین نے روتے ہوئے ویڈیوز ریلیز کی تھی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ نواز شریف کے دور میں، نواز شریف کے دور میں کیا ایسا ہوا تھا؟ کیا ایسا ہوا تھا کہ نواز شریف کے دور کے اندر نواز شریف پہ 200 مقدمات بن گئے ہو؟ ایسا ہوا تھا سارا کچھ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر عمران خان اس ٹائم لاڈلا تھا تو غلط تھا، لیکن ایک غلطی کا جواز ایک نئی غلطی نہیں ہوتا. آپ جو بس ایک جملہ سن لیں میری، اس کے بعد یہ الیکشن جو آپ کرا رہے ہیں، اور اس الیکشن کے اندر صاف نظر آ رہا ہے، دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ایک پارٹی کو نہیں الیکشن لڑنے دینا اور ہر حال میں نواز شریف کو جتانا. تو اب ایک جملہ سن لیں. کتنے جملے سنوں؟ یہی تو میں بات بولنے کر کے لیے رہی بیٹھا ہوں نا، اور ہوں، میں کس لیے یہی تو بیٹھا میں ہوں؟ بات کر رہی ہوں کہ ایک وقت میں ایک کام ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ میں اس بھنگڑے کا ڈال رہے ہوتے حمایت ہیں. کر رہا ہوں. میں نے تو نہیں کی حمایت اس دور کی، میں نے تو کبھی نہیں کی. میں جو بات ہے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ماضی میں 2 ریفرینڈم دیکھے ہیں 2 آرمی ڈکٹیٹرز کے، ٹھیک ہے، ضیاء الحق کا دیکھا، پھر مشرف کا دیکھا. اب یہ تیسرا جو ریفرینڈم نواز شریف کے نام پہ ہو رہا ہے، جس میں لوگوں کو چوائس یہ دی جا رہی ہے کہ صرف تم نے نواز شریف کو ووٹ دینا ہے. پہلے کے 2 ریفرینڈم تاریخ کے اندر بدترین دھاندلی کا سمبل تھے، اور یہ والا ریفرینڈم بھی بدترین دھاندلی کا ہوگا. ہاں اگر کہیں تھوڑا سا بھی انصاف ہو گیا تو انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ یاد لاسٹ بات بھی کر لو جو کرنی ہے. چلے مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں بریک کے بعد ملا نا تمہیں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ مانے یا نہ مانے، ہر نے سائڈز لی ہوئی ہیں اور ہر ایک نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ کسی وقت میں جب ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو وہ بدترین دور تھا، اور جس کے ساتھ آج زیادتی ہو رہی ہے وہ آج سمجھتا ہے یہ بدترین دور ہے. ہر حال میں جب بھی ان ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہم سے چھینے، ان ڈیموکریٹک سٹیپس لیے گئے، کانسٹیٹیوشن کو ہم سے چھینا گیا، ایک شخص کے ساتھ کھڑا ہوا، کوئی بھی ادارہ جا کے جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا، قانون توڑا گیا، آئین توڑا گیا، لوگوں کے اوپر ظلم ہوا، وہ سب دور غلط تھے. چاہے وہ آج کا دور ہے، اس کو بھی شامل کر لیں، اور ہم اس میں بڑھتے جا رہے ہیں آگے. یہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ ہر دفعہ وہ جو عمل ہوتا ہے اس کے بعد کچھ سکون کی ایک لہر آتی ہے، اس کے بعد اگلے سے زیادہ، پچھلے سے زیادہ ہم اگلا سٹیپ بڑھا لیتے ہیں. تو ہم تو دائروں میں گھوم رہے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سائیڈز لیے رکھیں تو یہ مسئلہ کبھی ریزالو نہیں ہوگا. سب کو ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑے گا، سیاستدانوں کو بھی، عوام کو بھی، اداروں کو بھی، اور وہ ہے کانسٹیٹیوشن. اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور استحکام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ سمیت پنجاب میں کسی سے اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. کسی جماعت کو کسی جماعت سے ووٹرز کی امید نہیں لگانی چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں جاوید لطیف. اب یہ وائسز آہستہ آہستہ نواز شریف کی جماعت میں سے آنا شروع ہو گئی ہیں. کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ وقت آئے گا؟ اور اگر معلوم تھا تو اس وقت کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ پنجاب اصل بیٹل فیلڈ ہوگی، کیونکہ اگر کھل کے فردوس عاشق اوان صاحبہ ایک جگہ پہ 70 ایک جگہ پہ 40 سیٹس مانگ رہی ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی بیس تو ہوگی. تو ملک صاحب اب کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے لگی ہے تو ان کی آپس کی لڑائی شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں جو پاکستانی ایک بے رحم سی سیاست ہے، اس میں تو کوئی چکر، کوئی قانون اصول تو ہے نہیں. مجھے تو پرابلم صرف یہ ہے کہ اگر یہاں پہ بھی ہنگ پارلیمنٹ آ گئی، صوبے میں بھی، پنجاب جیسے صوبے میں بھی، تو نظام کیسے چلے گا؟ نہیں، جو نواز شریف کی پلاننگ ہے نا، اس نے تو آپ کو خبر دیتا ہوں، نواز شریف نے کہا جی 3 سے زیادہ بندے اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے. اون چودھری ہو گیا، جہانگیر ترین ہو گیا، علیم خان ہو گیا، 3 بندے، وہ 30-40 پہ آئے ہیں. اب 30-40 کا مطلب ہے نواز شریف اتنا بھی پولیٹیکلی گمشدہ آدمی نہیں کہ 30-40 ان کو دے دے، کاف کو 12 دے دے اور ایم کیو ایم کو ساری دے دے. ابھی فضل الرحمان ابھی آپ نے خود ہی بتایا نا، اس کے بھتیجے نے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ پارٹی کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں آگے پارٹی کے اندر بے شمار اس کے پاس بندے ہیں. کیونکہ آپ کا جو الیکشن کا سسٹم ہے وہ
ایک ہے کتابی سسٹم، ایک ہے ریئل سسٹم. ریئل سسٹم ہوتا ہے کہ یہاں ہوتی ہے لوگوں کو پتہ ہے جو ایم این ایم پی کے کس نے جیتنا ہے، تو وہ ہوا بنی ہوئی ہے، اس کے پاس تو اپنی پارٹی کا پریشر نہیں ختم ہو رہا. وائی ہی شوڈ بی کمپرومائز. اور نواز شریف اس لیے اکڑ گیا، وہ کہتا نہیں کوئی میں نے کوئی 40-40 کسی کو سیٹ نہیں دینی. اس نے صاف میسج دے دیا استحکام کو. تو اس نے IPP 3 صرف ایڈجسٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے ہم. نہیں، خرم دستگیر اور جاوید لطیف جیسے لوگ جب بولنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسپوکس پرسن ہوتے ہیں فار میاں نواز شریف ڈائریکٹلی. تو یہ اگر صاف انکار کر رہے ہیں تو IPP تو بہت شور مچائے گی. آخر ان کو کوئی ایشورنسز تھیں تو انہوں نے ایک نیا پلیٹ فارم جوائن کیا تھا نا. یہ تو خود بڑی دلچسپ بات ہے کہ کیا ہماری سیاسی جماعتیں ایشورنس کے اوپر ایسا ہی بنتی کنگز ہیں، پارٹی اور کیا ہوتی چلتی ہے. ہیں. یہ تو باقی اب دوسری چیز میں عرض کر دوں کہ دیکھیں جیسے یہ ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہوا بن گئی ہے میاں صاحب کی کہ وہ الیکشن جیتیں گے. ابھی میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا، ایک اس میں نے ہے وہ اس نے اپنے گھر کی ساری رجسٹریاں، کاروبار کی رجسٹریاں اسٹیمپ لگا کے مہر لگا کے وہ میاں صاحب کو کہا کہ یہ میں لے کے آیا ہوں اور آپ کو سب کچھ آپ کے نام، آپ کے نام. اور میاں صاحب نے لیا اور پھر اس پہ تالیاں بھی بڑی بجی اور کہ واہ واہ کیسا مرد مجاہد ہے جس نے یہ کیا. اچھا وہ ان کے سالگرہ کا کیک، اس کا بھی کوئی ایشو ہے؟ ہاں جی وہ بھی ہوا ہے، اور بھی بہت ایک کیک چوری کرنے کا بھی مقدمہ ہے پہ ہو گیا، وہ کیک ہی چوری کر کے لے گیا. بتائیں تو یہ ہوا بنی ہوئی ہے ان کی. ساڑی گل ہوئی ہے اور ہوا بنی ہوئی ہے اور غبارے میں ہوا جو ہے بلے سے ایک دم پھٹ جو لگے گی اور پھٹ جائے گی، وہ ہوا بن گئی ہے. اگر یہ ہوا ہی بنی ہوئی ہے تو ابھی تک مسلم لیگ نون عوام سے کیوں نہیں رجوع کر رہی جن سے ووٹ لینا ہے؟ ان کے پاس کیوں نہیں جا رہی؟ یہ ڈرائنگ روموں کے اندر رجسٹریاں آ رہی ہیں، رجسٹریاں جا رہی ہیں. ابھی آج میاں شہباز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف صاحب کا سنہرا دور ضرور واپس آئے گا. تو میں نے پھر وہ تلاش کیا سنہرا دور کون سا تھا، تو پتہ چلا کہ وہی والا دور جس میں 4 دفعہ آپ IMF کے پاس گئے تھے اور قرضوں کا ایک انبار آپ کے اوپر چڑھا ہوا تھا. اس سنہرے دور کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں زنیرہ صاحبہ کہ یہ ساری بحث اپنی جگہ پہ. میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں خواجہ جمشید امام، وہ دانشور ہے، بڑا اچھا لکھاری ہے، میں اس سے بڑا متاثر ہوں. PTI کا بنیادی کارکن تھا اور پھر وہ عمران خان سے ان کے اقتدار میں لڑ کے علیحدہ ہو گیا. اوکے. رات جب میں یہاں سے نکلا تو مجھے فون آیا. اب سنیے گا پلیز، میں چاہ رہا ہوں 1 منٹ میری بات سنیں. میں سن رہی ہوں. اس کی والدہ ایک ہاسپٹل میں شیخ زید میں وینٹیلیٹر پہ تھی. رات 3 بجے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ جی آپ انہیں گھر لے جائیں. اس نے کہا کہ یہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، موت زندگی کا معاملہ. ڈاکٹر نے کہا یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. وہ ان کو لے، اس کا جملہ سنیں، میں کل سے وہ جملہ ریپیٹ کرتا ہوں اور میرے اندر ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کوئی کاٹتا ہے. اس نے جملہ کہا کہ یار اسار رانا، کیا ماؤں نے ہم بیٹوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو بے بسی سے مرتے ہوئے دیکھیں؟ اب اس جملے کو محسوس کریں آپ. کیا اس 24 کروڑ لوگوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے؟ یہ اس میں ہے کہ وہ اپنی موت، اپنے پیاروں کی موتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں اور بے بسی سے ہاتھ ملتے رہیں، اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگ IPP اور NPP اور PMLN اور یہ بندر باٹ کریں اقتدار کی اور طاقت کی اور وسائل کی، اور ہم بھوکے مرتے رہیں اور ہم اسے جمہوریت کہیں اور ملک جیسے لوگ کہیں کہ یہ ایک طاقت کی ڈائنامکس ہیں اور ان کو ایسے ہی ہونا. کیوں ہونا ایسے؟ جمشید امام کی ماں ایڑیاں رگڑتی ہوئی کیوں مر گئی اور جن لوگوں کے کانوں پہ کیوں نہیں جوں رہی تھی؟ اس نظام کو لے کے آپ چل رہی ہیں، یہ بنجر نظام. اس انتخاب سے زنیرہ صاحبہ یاد رکھیے گا، آپ اس ملک کے اندر ایک نیا بحران جنم دیں گے. اگر آپ نے یہی سارا کچھ کرنا ہے اور قوم کو یہ بتانا ہے کہ تم اتنے بے بس کیڑے ہو کہ تمہاری مرضی کے خلاف ہم جو مرضی کر سکتے ہیں تو کر لیں، اس سے اگر آپ کو کچھ مل سکتا ہے تو لے لیں، کر لیں اسے کامیاب. ہاں جی. ہاں جی. اس کا جو ریشنل میرے حساب سے بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ یہ جو ڈویژن ہے نا کہ وہ میں لاڈلا تھا تو اس کے ساتھ وہ ملے تھے، وہ کہہ رہا اس کے ساتھ ملے تھے. اگر یہ جب تک ایکول، یہ اصل جو کہتے ہیں نا وہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ PTI تسلیم کرے کہ کسی زمانے میں ہم نے اس نظام کے ساتھ مل کے کامیابی حاصل کی. نواز شریف یہ کنفیس کرے کہ ہم نے اس نظام کا فائدہ اٹھایا. پیپلز پارٹی اس چیز سے کنوینس کرے کہ ہم نے طاقتور کے ساتھ مل کے نا یہ اس کو غلط استعمال کیا.
اگر یہ ایک ایک ڈبے میں باندھ رہیں گے، ایک ایک ڈبے میں باندھ رہیں گے، اندر سے یہ انقلابی بھی بنتے ہیں اور مذاکرات بھی کرتے ہیں، یہ کہیں نہیں، یہ دائرے میں گھومتے رہیں گے، یہ ایک انقلابی ہوتا ہے، اس وقت دوسرا جو ہے وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے. یہ ہماری ماں اس طرح ہی مرتی رہیں گی. اصل سوال یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دکھائے کریکٹر دکھائے، نواز شریف دکھائے کہ 40 سال کیا، بتائے میں نے کہاں کہاں اس نظام کے ساتھ مل کے یہ دھاندلی کی ہے. عمران خان کھڑا ہو جائے، بتائے کہ اس نظام کے ساتھ میں نے کون سے فائدے لیے ہیں جو غلط تھے سارے. تو جب تک آپ کسی جگہ پہ جو اخلاق کی آپ بات کرتے ہیں، اخلاق باتوں سے نہیں آتا، ٹاک شو سے نہیں آتا، اخلاق ایک ایکشن پہ آتا ہے. جب تک یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ایک 0 میٹر پہ نہیں جاتی کہ ہم پیچھے اپنے آپ کو سب کو 0 سب ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اور ہم آج سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ووٹ کے ساتھ آگے جائیں گے، سارے سب کی ماؤں کی جس طرح یہ رو رہا ہے یا جس طرح اس کا درد ہوا ہے وہ درد ختم ہو جائے گا، پھر نظام کی طرف آئیں گے. اگر آپ صرف اس انٹیلیجنس سے چلیں کہ جو نظام ہے طاقتور ایک اس کو پکڑے ہوئے ہیں تو میں آرام سے کھڑا رہوں. اس وقت نواز شریف کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس کی سمپل اسٹریٹجی ہے کہ پی ٹی اے پہ پریشر ہے، ہیٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، نہ وہ ووٹ کی طرف جا رہا ہے، کدھر ہی نہیں جا رہا. اس کو پتہ ہے جب یہ مائنس ہوں گے تو بینیفیشری میں آؤں گا. ویسے جلسے کیوں نہیں ہو رہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، مطلب بلاول بھی آئے ہیں تو وہ ایک بلڈنگ میں ایک کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں، کبھی کسی جگہ انوگریشن کے، جلسے کیوں نہیں ہو رہے؟ زنید صاحبہ پہلے اگر اجازت دیں تو جو ملک نے بات کی اس کی کنٹینیوٹی تھوڑی سی میں جی شور. ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہماری جو آج کی سیاسی قائدین ہیں یہ 0 پہ آئیں اور آ کے ایک اعلان کریں کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لیڈرشپ عوام کی لیڈرشپ ہے؟ کیا جو لوگ گٹر کا ملا ہوا پانی پیتے ہوئے مر جاتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو ہاسپٹلز میں ادویات نہیں ملتی، یا وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو نوکریاں نہیں ملتی اور پھر وہ نشے کا شکار ہو کے مر جاتے ہیں، یا وہ فیملیز، وہ بچیاں جن کے گھروں کے اندر اتنی بھوک آتی ہے کہ وہ ان کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے اور جہیز نہ ہونے کی سبب وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیا ان کے نمائندے یہ کھربوں پتی لوگ ہوں گے جن کے کتوں کا پانی بھی فرانس سے پینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہمارے نمائندے ہیں؟ کیا جمہوریت جو کیا وہ انگلش میں ڈیفینیشن ہے بائی دا پیپل فار دا پیپل اینڈ فلان دا پیپل، ٹھیک ہے، کیا عوام اس سارے نظام میں کہیں سٹیک ہولڈر ہیں؟ آپ اوپر بیٹھ کے لندن چلے جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، آپ کو 4 سال آپ کو عدالتیں تلاش کرتی ہیں، 4 سال بعد عدالتیں آپ کے پاس جا کے خود گھٹنے ٹیک کے کہتی ہیں جی سر آپ معافی چاہتے ہیں، آپ کو ایسے وہ چاہے عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو. کیا جو نیچے غریب آدمی فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہے، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہے، میرے دکھ میرے درد کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، ملک سمجھتا ہے میں روتا ہوں، تو میں اس لیے روتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو بے بسی سے ایڑیاں رگڑتے دیکھتا ہوں. تو اس نظام سے اگر یہ ہمارے لیڈر ہیں، انڈرسٹینڈیبل ٹوٹلی، بیکاز ابھی بھی دیکھ لیں ہماری جو انفارچونیٹلی ڈیبیٹ ہے وہ اتنا پولیٹیکل کیوس ہے کہ اس کے اوپر ہی بات کرتے گزر جاتی ہے. لیگل بیٹلز چل رہی ہیں، الیکشن کمیشن کا ایک اپنا ایکٹیوزم ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے سکس ہیں. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ بجلی کی قیمت میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہونے والا ہے. ہم نے کل ورلڈ بینک کی بات کی تھی کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی گورنمنٹ آئے گی تو کون سی پالیسی کنٹینیو کرے گی، اور پھر آپ کو جب ہم سے بوروئنگ کرنی پڑے گی، ہم سے قرضے لینے پڑیں گے، تو پھر آپ کہیں گے ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں اور پھر کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا. اسی طرح ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ ہے، اور مستقل یہ جو ایک غیر مستحکم صورتحال ہے، اس کی وجہ سے آٹو انڈسٹری کس طرح ڈیمیج ہو رہی ہے. یہ وہ ریئل ایشوز ہیں جن پہ بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. ہم جتنی مرضی کوشش کریں کہ آپ کے ریئل ایشوز پہ بات کریں جو ہمارے بھی ریئل ایشوز ہیں، لیکن ہمیں اس سیاست میں اور اس ایکٹیوزم نے اس طرح گھیرا ہوا ہے، ہماری سیاستدانوں نے، اس کلیپٹوکریسی نے، پاور گراب نے ہمیں اس طرح ہائی جیک کیا ہوا ہے کہ اس طرف توجہ نہیں جاتی. ہم اسی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں جس میں ہمیں گھمایا جاتا ہے. I'll see you tomorrow.